اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدہ ام فضل لبابہ حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی دیکھیں گے۔ آپ کا نام لبابہ، والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ خوش دامن کا مطلب ہے یعنی ساس۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی سیدہ میمونہ کے ساتھ شادی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام الفضل کے ساتھ شادی کی۔ رسول اللہ کے دوسرے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ کے ساتھ شادی کی، اور چوتھی بیٹی سیدہ اسماء بنت امیس کے ساتھ سیدنا جعفر نے شادی کی۔ جب وہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو سیدہ اسماء کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور جب وہ وفات پا گئے تو امیر المومنین سیدنا علی بن طالب نے سیدہ اسماء کے ساتھ شادی کی۔ کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے ہیں جتنے ہند بن عوف کو میسر آئے؟ وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے 6 لخت جگر پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام فضل تھا، اسی مناسبت سے سیدہ لبابہ کی کنیت ام الفضل رکھی گئی۔ دوسرا بیٹا عبداللہ بن عباس تھا، اور جن کو ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا، جسے فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا، پانچویں کا نام قسم، اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ یعنی ان کی ایک بیٹی بھی تھی ام حبیبہ جس کا نام تھا، اور کل ان کے 7 بچے ہوئے۔ سیدہ ام الفضل اور ان کی آل کا اسلام قبول کرنا۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ انہیں سیدہ خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر قبول کرنے کی کتنی صلاحیت تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل بھی دیا تھا، ام ایمن کے ساتھ مل گئے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنی قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھیں، جس طرح کہ ان کے خاوند سیدنا عباس اپنی قوم کے سردار تھے۔ سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور و ناتواں اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا۔ امام بخاری نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتواں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ سیدہ ام الفضل کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان کے گھر تشریف لے جاتے اور دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدہ ام فضل کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ کے دفاع کے لیے صرف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بجھائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ رسول اللہ کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ام الفضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوفزدہ تھے۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا۔ اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا۔ جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا، اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی فتح سے ہمارے عزت و وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی تھا، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا۔ حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ میرے پاس ام الفضل تشریف لائیں۔ ہمیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے۔
اچانک ابو لہب چلتا ہوا وہاں آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، سناؤ کیا خبر لائے ہو؟ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال تھی؟ وہ کہنے لگا، کیا بتاؤں؟ جب ہم میدان جنگ میں اترے، ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی قسم، پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شاہ سوار، سیاہ و سفید دھاری دار گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں برسر پیکار تھے۔ اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی تنابیں اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کیں اور پھر کہا، اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ پھر اس سے میری لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ سیدہ ام الفضل نے حجرے سے ایک لٹھ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پر دے ماری، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا اور غضبناک انداز میں کہنے لگی، کیا تو نے اسے کمزور سمجھا ہے؟ تجھے یہ جرت اس لیے ہوئی کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے۔ ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر گردن جھکائے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی قسم 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موذی مرض میں مبتلا کر دیا اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے اس کی لاش میں سڑان پیدا ہو گئی۔ بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو لہب کے بیٹو، تمہارا کچھ نہ رہے، کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں؟ اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے، شرم سے ڈوب مرو، نالائق کہیں گے۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اس کی لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعدی بیماری ہمیں بھی نہ لاحق ہو جائے۔ اس نے کہا، چلو کم بختو آگے بڑھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم انہوں نے اسے اس طرح غسل دیا کہ دور ہی سے اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا، اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اور زمین میں ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اس طرح ابو لہب اپنے بد انجام کو پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا اور بڑی ڈٹائی سے لوگوں سے کہتا کہ دیکھنا، ان کی بات نہ سننا، ان کو سچا نہ سمجھ لینا، ان کے دو پیچ سے بچ کر رہنا۔ ایسے گھنونے کردار کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف عداوت کا مظاہرہ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چچا آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا تھا، اتنا ہی وہ آپ کا غمگسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھنے کی موافقت حاصل کر لی تھی، تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکیں، قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع آپ تک پہنچا سکیں اور جو کچھ وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کر سکیں۔ ہجرت سے پہلے سیدنا عباس کے مسلمان ہونے کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں۔ سیدہ ام الفضل کو ایک رات ڈراؤنا خواب آیا۔ وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئیں۔ وہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھیں، اکثر و بیشتر آپ سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا۔ جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا اضطراب پیدا ہوتا جس کو برداشت کرنا دشوار ہوتا تو وہ رسول اللہ سے اس کا تذکرہ کرتیں۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ کو اپنا خواب بتا کر اس کی تعبیر معلوم کریں۔ وہ اس غرض سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کی، مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا اور وہ تیرے بیٹے قسم کے ساتھ دودھ پیے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ دودھ پلانے کے لیے وہ میرے سپرد کر دیا گیا۔ جب میں نے اس کا دودھ چھڑوایا تو اسے لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند تبدیل کر لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں، آپ کوئی دوسرا کپڑا زیب تن کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حسن کے پیشاب کرنے میں بھی ایک حکمت تھی کہ اس سے ایک بڑا اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیر خوار جو بچی ہوتی ہے اس کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، اور بیٹا اگر پیشاب کر دے تو اس پر چھینٹے مارے جائیں تو بھی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ سیدہ ام الفضل کی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے۔ سیدہ ام الفضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 30 احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے 7 بچے تھے، انہوں نے بچے بھی پالے اور علم کی خدمت بھی کی۔ ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان سے روایت کیں، اور اسی طرح انس بن مالک نے بھی روایت کی ہیں۔ سیدہ ام الفضل اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں گزار دی۔ وہ دشمنان اسلام، کافروں اور مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں۔ ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں، روزے رکھا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے والمرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگیں، تم نے مجھے کچھ یاد کروا دیا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یہی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مغرب کی نماز میں پڑھی تھی، اس کے بعد میں نے آپ کو تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک دن میں ام الفضل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور کہا کہ یہ بیٹا یعنی حسین۔ میں نے کہا کہ یہ بیٹا یعنی حسین؟ آپ نے کہا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں جہاں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ سیدہ ام الفضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھیں۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں قضائے الہی سے وفات پا کر اپنے رب کریم سے جا ملی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند سیدنا عبداللہ بن عباس نے پڑھائی، پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام الفضل پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعار لوگوں کی سی جزا سے سرفراز کرے، آمین۔ السلام۔